All this sounds good, but the task does not appear to be that simple. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو فیوچر میں جو مدارس کے بچے ہیں وہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں گے اور انہیں بھی اگر کسی قسم کی جو احساس محرومی تھی وہ اس سے نجات پائیں گے اور they will also feel better. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں ایجوکیشن ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے. اسپیشلی موجودہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ سلیبس کو یونیفائڈ کیا جا رہا ہے. یہ جو سوشل کلاسز بنی ہوئی ہیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہر ایک ویسے معاشرے میں ہوتی ہیں. اس کے اندر اپر کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر لوور کلاس، مڈل کلاس، مڈل لوور کلاس، لوور کلاس، لوور کلاس ایٹسٹرا. یہ کلاسز جو ہیں یہ جو ہے بہت لوگوں میں بہت تضاد پیدا ہوتا ہے، کانفلکٹس آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اور لیکن اگر یہ ایجوکیشن میں بھی ہو تضاد تو قومیں جو ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی. اور یکساں نصاب جو ہے وہ گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نصاب پر، کریکولم پر کافی حد تک کام بھی ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اس یکساں نصاب کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو طبقاتی نظام ہے اس میں کسی حد تک کمی آئے گی اور ایک غریب کا بچہ بھی وہ بوسٹ کرے گا، وہ بھی ایک بہتر فیلنگ کے ساتھ تعلیم حاصل کرے گا اور یہ سوشل ایکویلٹی جو ہے وہ لائے گا. دس ول ڈیفینیٹلی برنگ دا سوشل ایکویلٹی. تو یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. اس جو یکساں نصاب کی وجہ سے سوشل ایکویلٹی کافی حد تک معاشرے میں آئے گی انشاءاللہ. اور جو محرومیاں ہیں، جو طبقاتی ایک نظام چل رہا تھا، جو سوشل کلاسز کا پر مبنی جو ایک سسٹم چل رہا تھا، ہوپ فلی وہ ٹوٹے گا کسی حد تک اور جو لوگوں میں محرومیاں ہیں وہ کم ہوگی کیونکہ آگے بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ ایکول ہو جائیں گے امیر کے بچے کے اور غریب کے بچے کے. کیونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے اور سب کے لیے برابر ہوتی ہے اور سب کو یکساں مواقع ہونے چاہیے، ملنے چاہیے آگے بڑھنے کے. تو اب ہمارے جو بچے ہیں جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ایکولی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اس نظام کے ذریعے. گو کہ ابھی یہ بہت آسان نہیں ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا. چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں کافی وقت لگتا ہے. اس میں ابھی بہت سے ڈرا بیکس جو ہیں، بہت سے جو لوپ ہولز جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان پہ بھی ہم نظر ڈالتے ہیں. تو اگر ان ڈرا بیکس پہ بھی اگر قابو پا لیا جائے اور امپروومنٹ لائی جائے تو گریجولی ہوپ فلی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ انشاءاللہ بہت امپروومنٹ کی طرف چلا جائے گا اور اس سے جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں اوور آل بہت پازیٹیو امپیکٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. موجودہ جو ایجوکیشن ریفارمز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مدارس میں بھی کی جا رہی ہے اور جو ہے یہ اس کے اندر مدارس کے جو بچے ہیں وہ بھی سیم کریکولم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے جو کہ اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے along with their religious education، جس میں وہ قرآن، احادیث جو ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیم کریکولم جو ہے وہ جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی انہیں پڑھایا جائے گا. اس طرح سے جو مدارس کے بچے ہیں وہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں گے اور انہیں بھی اگر کسی قسم کی جو احساس محرومی تھی وہ اس سے نجات پائیں گے اور they will also feel better. The Education Minister clarified that the government would do necessary legislation to implement this new education system in the country. All this sounds good, but the task does not appear to be that simple and
raises several questions. Currently, there are several education boards in Pakistan, including federal board and provincial boards. تو اب جب یونیفائڈ سلیبس کیا جائے گا تو کیا تمام بورڈز کو بھی مرج کر دیا جائے گا؟ دس از اے کوسچن رائزنگ ان دا مائنڈس. اور کیا ایک میگا بورڈ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا ان کے اوپر, who will keep checking about the syllabus, curriculum and all other educational, all other necessary things regarding education. اور اگر ایک میگا بورڈ بنا دیا جاتا ہے تو پھر how would it bypass the 18th amendment, our constitution which has devolved the subject of education to the provinces. کیونکہ ہمارا جو 18th amendment کے بعد جو ہمارا constitution ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو صوبے ہیں, ہمارے جو provinces ہیں, ان کو وہ انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. تو پھر کس طریقے سے کوئی امینڈمنٹ کی جائے گی کہ وہ میگا بورڈ جو ہے وہ تمام بورڈز کو کنٹرول کرے گا, تمام پروونسز کے بورڈز کو کنٹرول کرے گا؟ یہ ایک الگ سے ٹاسک ہے اور یہ ایک الگ سے چیلنج ہے جس سے نمٹنا ابھی باقی ہے. اس کے بعد پھر جو بہت ہی اہم چیز ہے ایجوکیشن ریفارمز میں کہ کیا جو ہمارے ہاں رائج رٹا سسٹم ہے اور خاص طور پہ مارکس گیم ہے, اس رٹے سسٹم کے نتیجے میں جو مارکس گیم ہے, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت ہائی پرسنٹیج مارکس جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. اینڈ انسٹیڈ آف گیٹنگ کنسیپچول ایجوکیشن اینڈ نالج, دے آر آن روٹ میمورائزنگ, اور whenever they are asked to explain the things, تو وہ پھر اپنے الفاظ میں جو ہے وہ ان کے لیے وہ ان کو ریپروڈیوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو رٹا سسٹم ہے اور یہ جو مارکس گیم ہے, یہ کیسے ختم ہوں گے؟ کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ چیزیں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یعنی کہ وہاں پہ کنسیپچول جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے, اور بچے جو ہیں وہ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں, اور وہ whatever they learn from books and internets and from other resources, وہ جو ہے وہ اپنا بھی اس کے اندر ویو رکھتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس میں شامل کر کے, تو ہمیں بہت سی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ترقی ہوتی ہے, خاص طور پہ ایجوکیشن اور سائنس کے میدان میں خاص طور پہ. تو یہ جو سسٹم ہے اس کو کیسے چینج کیا جائے گا, کس طریقے سے ہم کنسیپچول جو ہے وہ نالج کی طرف آئیں گے, یہ بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. نیکسٹ جو ہمیں مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں, پاکستان کے آئین میں یہ بات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ہماری جو قومی زبان ہے اردو, ہمارا نصاب جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے, اور اس نصاب کو ہم کس طریقے سے اپنی قومی زبان میں لے کر آئیں گے, پورے کے پورے نصاب کو, تاکہ جو ہمارے جو خاص طور پہ لیس پریولیجڈ جو ہمارے جو بچے ہیں, جو ہمارے بچے رورل ایریاز میں ہیں, جنہیں زیادہ سہولیات مہیا نہیں ہیں, جن کے پاس اچھے جو ہیں وہ ٹیوٹرز, اچھے سکولز وہاں پہ موجود نہیں ہیں, تو وہ کیونکہ اردو جو ہے وہ پاکستان کے کونے کونے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے, تو اگر اردو میں نصاب, یکساں نصاب جو ہے جب وہ کنورٹ ہو جائے گا تو پھر بچوں میں بہت بچے اس کو بہت اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا, کیونکہ پھر جو کنسیپچول نالج ہے اس کو حاصل کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. اپنی لینگویج میں جو ہے وہ ہم جو کنسیپچول نالج ہے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے نپٹا جائے گا اور کس طریقے سے نصاب کو ہم اردو میں لا سکیں گے پورے پاکستان میں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو فیوچر میں درپیش ہوگا. میرے خیال میں یہ جو ایجوکیشن ریفارمز پاکستان میں لائی جا رہی ہیں یہ بہت ہی خوش آئند ہے, اور یہ
تمام سکولز کو اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہیں اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اسے پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا جو یہ طبقاتی نظام ہے یہ ختم ہو اور یہ جو سوشل ڈفرینسز ہیں یہ لوگوں میں ختم ہو اور ایک جو غریب کا بچہ ہے جو بہت سی محرومیوں کا شکار ہے آلریڈی وہ ان محرومیوں سے نکلے اور جو ہماری آگے یہ جو نیکسٹ جنریشن جو ہماری آگے آئے گی وہ اس یونیفائڈ سلیبس کی وجہ سے کافی حد تک وہ آپس میں جڑیں گے انشاءاللہ اور جو اوور آل جو کنٹری میں یونٹی ہوگی اور ایون ڈسپلن جو ہے وہ بھی بڑھے گا کیونکہ ہم ایک بہت بڑے ایک پرابلم سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو نکال سکیں گے اور لیٹس ہوپ فار دا بیٹر کہ یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو اور جو ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس پہ مزید غور کریں جو ہمارے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو فیوچر میں چیلنجز آئیں گے ان کو ابھی سے ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اسموتھلی جو ہے وہ اس پروسیس سے گزریں اور ہم ایک جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ سکیں. ہم جو ہے وہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان میں بھی ہمارا نام آئے کیونکہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو وہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا اور ٹائم ٹو ٹائم جتنی اس میں بہتر سے بہتر ریفارمز لائی جائیں گی جبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں.